اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اعتماد کردن ہاروت و ماروت بر عصمت خویش او امیری دنیا خواستن او در فتنہ افتادن، یعنی ہاروت اور ماروت کا اپنی پاک دامنی پر گھمنڈ کرنا اور دنیا کی سرداری چاہنا اور فتنہ میں پھنس جانا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مشہور ہے کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے جن کو اپنی عبادت پر بڑا گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ قہر خداوندی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ قصہ محض ایک افسانہ ہے جس کو مولانا نے عبرت کے لیے نقل کر دیا ہے، جس کا خلاصہ خود اعتمادی اور گھمنڈ کے انجام بد کو واضح کرتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مشہور ہاروت اور ماروت جیسوں نے تکبر کی وجہ سے زہر آلود تیر کھایا ہے، ان کو اپنے تقدس پر گھمنڈ تھا۔ شیر یعنی قضائے الہی پر، بھینس یعنی انسان کو کیا اطمینان ہو سکتا ہے اگرچہ وہ شیر کے مقابلے میں 100 تدبیریں کرے۔ نر شیر اس کے جوڑ جوڑ کے ٹکڑے کر دے گا، خواہ وہ سینگوں سے ساہی کی طرح بھری ہو، لا محالہ شیر گائے کو مار ڈالے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خارپشت بلی کے برابر ایک جنگلی جانور ہے جس کے تمام بدن پر تیروں جیسے کانٹے ہوتے ہیں جن کو وہ اپنی مدافعت میں کھڑا کر لیتا ہے۔ قضا سے صرف زاری اور دعا کے ذریعے بچا جا سکتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ آندھی بہت سے درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے لیکن چھوٹی گھاس پر احسان کرتی ہے۔ گھاس کی کمزوری پر تیز ہوا نے رحم کیا۔ اے دل تو قوت کے بارے میں نہ غرا، درخت کی شاخ کے گھنے پن سے کلہڑا کب ڈرتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے لیکن پتے پر اپنے آپ کو نہیں مارتا ہے، سوائے سخت کے اپنی دھار نہیں چلاتا ہے۔ سوختے کے گٹھر کے گھنے پن سے آگ کو کیا ڈر ہے، بکریوں کے ریوڑ سے قصاب کب بھاگتا ہے۔ معنی مؤثر کے سامنے صورت متاثر کی کیا حقیقت ہے۔ بہت عاجز آسمان کو اس کا معنی مؤثر اوندھا کر دیتا ہے۔ تو کنویں کی گھری پر قیاس کر لے، اس کی گردش کس کی وجہ سے ہے، روشن عقل کی وجہ سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مؤثر جو کائنات میں تصرف کر رہا ہے اس کو معنی کہا ہے۔ صورت یعنی کائنات، گھری جس پر رسی ڈال کر ڈول کھینچا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ڈھال جیسے اس جسم کی گردش اے صاحبزادے چھپی ہوئی روح کی وجہ سے ہے، اس ہوا کی گردش اس اللہ تعالی کے اثر سے ہے، اس پن چکی کی طرح جو نہر کے پانی کی پابند ہے، اس سانس کا اتار اور چڑھاؤ، اندر جانا اور باہر نکلنا، سوائے پرہوس روح کے کس کی وجہ سے ہے۔ وہ روح اس سانس کو کبھی جیم بناتی ہے، کبھی ہا اور دال، کبھی اس کو باعث صلح بنا دیتی ہے، کبھی لڑائی کا سبب، کبھی اس کو داہنی طرف لے جاتی ہے، کبھی بائیں طرف، کبھی اس کو چمن بنا دیتی ہے، کبھی کانٹا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح انسان کے سانس کو مختلف حرفوں کی آواز میں منہ سے خارج کرتی ہے، کبھی ایسے اچھے الفاظ نکالتی ہے جو باہمی دوستی اور صلح کا سبب بنتے ہیں، اور کبھی ایسے الفاظ نکالتی ہے جس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اسی طرح اللہ پاک نے پانی کو فرعون پر خوفناک خون بنا دیا۔ اس طرح ہمارے اللہ نے اس ہوا کو قوم عاد پر اژدہے کی طرح بنا دیا تھا۔ پھر اسی ہوا کو مومنوں پر صلح اور رعایت اور امن بنا دیا تھا۔ دین کے شیخ نے فرمایا ہے، معنی وہ اللہ ہی ہے، معانی کا سمندر رب العالمین ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ کلام جو باغ کی طرح باعث تفریح ہو اس کو گلستان کہا ہے، اور خار یعنی ایسا کلام جو کانٹے کی طرح چبھے۔ اللہ تعالی نے فرعون کے لیے پانی کو ہلاکت کا سبب بنا دیا، قوم عاد پر ہوا مسلط کر دی جس نے اژدہوں کی طرح ان کو تباہ کر دیا۔ سورہ احزاب میں ہوا ہی، غزوہ احزاب میں ہوا ہی مسلمانوں کی فتح مندی کا سبب بنی تھی۔ شیخ دین یعنی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالی ہے اور تمام اسباب کا وہی مرجع ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، زمین اور آسمان کے سارے طبقے اس جاری سمندر میں تنکے کی طرح ہیں۔ پانی کے اندر تنکے کے حملے اور رقص پانی کے موجزن ہونے کے وقت پانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، چونکہ کشمکش سے اس کو سکون دینا چاہتا ہے اس لیے تنکے کو ساحل پر پھینک دیتا ہے۔ پھر جب اس کو ساحل سے موجوں کی جگہ لائے گا، وہ موج اس کے ساتھ وہ کرے گی جو آگ گھاس سے کرتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس بحر رواں یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے آسمانوں اور زمینوں کی حقیقت تنکے سے زیادہ نہیں ہے۔ جس طرح ایک سمندر تنکے پر اثر انداز ہے، اسی طرح حضرت حق زمینوں اور آسمانوں پر اثر انداز ہے۔ جب قیامت میں کائنات کو دوبارہ وجود میں لائے گا، اس قدر جلد ان میں تاثیر کرے گا جیسا کہ آگ پھوس میں تاثیر کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس بات کا آخر نہیں ہے، پھر چل اے جوان ہاروت اور ماروت کے قصہ کی جانب۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ قصہ ہاروت و ماروت او نکال او عقوبت ایشاں، یعنی ہاروت اور ماروت اور ان کے سزا اور عذاب کے قصے کا بقیہ۔ جب دنیا کی مخلوق کی بدکاری اور گناہ ان پر واضح ہوتا، اس وقت وہ غصے سے ہاتھ چبانا شروع کر دیتے، لیکن آنکھوں سے اپنا عیب نہ دیکھتے۔ بدصورت نے اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھا، اس سے منہ پھیر لیا اور اس پر غصہ کیا۔ خود بھی جب کسی کا کوئی گناہ دیکھتا ہے، اس میں دوزخ کی آگ نمودار ہو جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سرسبز یعنی دین کی غیرت سے جو غصہ آتا ہے وہ دنیا کی سرسبزی کا باعث ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس تکبر کو وہ دین کی حفاظت بناتا ہے، اپنے اندر بے دین نفس کو نہیں دیکھتا ہے۔ دینی حمیت کی علامت تو دوسری ہے کہ اس آگ سے تو دنیا سرسبز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے ان ہاروت و ماروت سے فرمایا، اگر تم نورانی ہو سیاہ کاروں کو غفلت سے نہ دیکھو، اے سپاہیوں اور خادموں شکر ادا کرو کہ شہوت اور اس جیسی چیز سے بچے ہوئے ہو۔ اگر وہ معنی یعنی شہوت میں تم میں رکھ دوں، تمہیں آسمان نہ قبول کرے، وہ پاک دامنی جو تمہارے جسم میں ہے وہ میرے بچانے اور حفاظت کرنے کا اثر ہے۔
اس عصمت کو میری جانب سے سمجھو نہ کہ اپنی جانب سے، خبردار خبردار تاکہ تم پر لعین شیطان غالب نہ آ جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرشتے اللہ کے سپاہی اور خدام دربار ہیں۔ بعض نسخوں میں اس کے بجائے مثل آں کے بجائے چا کے راں ہے، یعنی ران کا شگاف۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے کاتب نے اپنے اندر حکمت اور وصول الی اللہ کی روشنی دیکھی، اپنے آپ کو طائران قدس کا ہم نوا سمجھا، حالانکہ وہ صدائے بازگشت کی طرح کی آواز تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مولانا کا مقولہ ہے، یعنی پرتو کو اپنی ذاتی صفت سمجھنا غلط ہے۔ کاتب کا نام عبداللہ بن سعد بن ابی سراح تھا۔ انبیاء جن کا طائر روح قدس باری کے قریب رہتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو پرندوں کی بولی بولے، پرندہ کے دل سے تو کب واقف ہو سکتا ہے؟ اگر تو بلبل کی چہچہاہٹ سیکھ لے تو کیا جانے کہ وہ پھول سے کیا کہتی ہے؟ اگر تو قیاس اور گمان سے سمجھ بھی لے تو اے ناتواں وہ اس کے برعکس ہوگا، وہ یقیناً محض گمان ہوگا، جیسا کہ بہرے کا گمان ہونٹ ہلانے والوں کے بارے میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر اٹکل سے کچھ سمجھو گے تو وہ حقیقت کے خلاف ہوگا۔ بہرے دوسروں کے ہونٹوں کی حرکات سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو عموماً صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اسی مضمون کو اس قصے سے واضح کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعیادت رفتن کر بخانہ ہمسایہ بیمار و رنجیدن بیمار، یعنی ایک بہرے کا بیمار پڑوسی کے گھر مزاج پرسی کے لیے جانا اور بیمار کا رنجیدہ ہونا۔ ایک ذی حیثیت آدمی نے بہرے سے کہا کہ تیرا پڑوسی بیمار ہو گیا ہے۔ بہرے نے اپنے دل میں کہا کہ بہرے کانوں سے میں اس نوجوان کی گفتگو کیا سمجھوں گا، خصوصاً جب کہ وہ بیمار اور کمزور آواز والا ہو گیا ہے۔ لیکن وہاں جانا ہی چاہیے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب میں دیکھوں گا کہ اس کے ہونٹ ہلتے ہیں میں خود بخود اس سے قیاس کر لوں گا۔ جب میں کہوں گا اے میرے مصیبت زدہ دوست تو کیا ہے، وہ کہے گا اچھا ہوں یا خوش ہوں۔ میں کہوں گا اللہ کا شکر ہے۔ بابا کیا کھایا ہے، وہ یا شوربہ کہے گا یا اڑد کا شوربہ۔ میں کہوں گا تیرا پینا مناسب ہوا، وہ کون ہے؟ طبیبوں میں سے تیرا معالج، وہ کہے گا فلاں۔ میں کہوں گا وہ بہت مبارک قدم ہے، چونکہ وہ آتا ہے تیرا کام اچھا ہو جائے گا۔ ہم نے اس کا قدم آزمایا ہے، جہاں پہنچتا ہے حاجت روا بن جاتا ہے۔ ان قیاسی جوابوں کو اس نے ٹھیک کر لیا۔ پھر وہ نیک انسان بیمار کے پاس گیا۔ گویا بیمار کا دل بہرے سے کچھ رنجیدہ تھا۔ اے ہنرمند، بہرا بیمار کے پاس پہنچا اور بیٹھ گیا، اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس نے کہا تو کیسا ہے؟ بیمار نے کہا میں تو مر گیا۔ اس نے کہا شکر ہے۔ اس سے بیمار تکلیف اور ناگواری سے بھر گیا کہ یہ کیسا شکر ہے، وہ ہمارا دشمن ہوا ہے۔ بہرے نے اٹکل لگائی اور وہ ٹیڑھی لگی۔ اس کے بعد اس نے کہا تو نے کیا کھایا ہے؟ اس نے کہا زہر۔ اس نے کہا مبارک ہو۔ اس کا غصہ اور بڑھا۔
اس کے بعد اس نے کہا طبیبوں میں سے کون ہے جو تیرے پاس علاج کے لیے آتا ہے؟ بیمار نے کہا ملک الموت آتا ہے، جا۔ اس نے کہا اس کے قدم بہت مبارک ہیں، خوش ہو جا، میں تیرے پاس ابھی اس کے پاس سے آیا ہوں۔ میں نے اس کو کہا ہے کہ تیری خبر گیری کرے۔ بہرہ اس جگہ سے خوش خوش لوٹا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس وقت کا اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ بہرے پن کی وجہ سے اس کا گمان الٹا تھا کہ خالص نقصان کو وہ نفع سمجھا۔ وہ راستے میں اندھے پن سے اپنے دل میں سوچ رہا تھا، خدا کا شکر ہے کہ میں نے پڑوسی کی عیادت کر لی، لیکن مریض نے کہا یہ تو ہماری جان کا دشمن ہے، ہم نہ سمجھے تھے کہ وہ تو ظلم کی کان ہے۔ مریض کا دل سینکڑوں بری باتیں سوچ رہا تھا تاکہ اس کو ہر طرح کا پیغام بھیجے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بہرے پن کی وجہ سے اس کے سب قیاس الٹے ہوئے اور مضر پڑے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس شخص کی طرح جس نے خراب حریرہ پیا ہو، اس کا دل متلا رہا ہو تاکہ قے کر ڈالے۔ غصہ کو گھونٹنا یہی ہے کہ اس کو نہ اگل تاکہ بدلے میں میٹھی بات حاصل ہو۔ چونکہ اس میں صبر کا مادہ نہ تھا، وہ بل کھا رہا تھا کہ یہ ملعون کتا بکواس کرنے والا کہاں ہے تاکہ اس پر پلٹ دوں جو اس نے کہا ہے، کیونکہ اس وقت میرے اندر کا شیر سو رہا تھا۔ جبکہ بیمار پرسی دل کو آرام پہنچانے کے لیے ہے، یہ تو بیمار پرسی نہیں ہے، دعوت ہے تاکہ اپنے دشمن کو بدحال دیکھے، تاکہ اس کی بری طبیعت کو سکون ہو۔ بہت انسان ہیں جو عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی خوشنودی اور اس کے ثواب کی امید کرتے ہیں، لیکن وہ چھپی ہوئی گنہگاری ہوتی ہے۔ بہت سے مقدر پانی ہوتے ہیں جن کو تو صاف پانی سمجھتا ہے، اس بہرے کی طرح جس نے یقین کیا ہے کہ اس نے بھلائی کی حالانکہ وہ برائی تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوا ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان اپنے بہت سے اعمال کو صحیح سمجھتا ہے حالانکہ وہ غلط ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ خوش ہو بیٹھا کہ میں نے خدمت کی ہے اور پڑوسی کا حق ادا کیا ہے، اس نے تو اپنے لیے آگ بھڑکا دی ہے بیمار کے دل میں اور اپنے آپ کو پھونک دیا ہے۔ فاتقوا النار التي اوقدتم انکم فی المعصیۃ عزتم، یعنی اس آگ سے بچو جو تم نے بھڑکائی، تم نے تو گنہگاری میں ترقی کی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاکار سے فرمایا، اے نوجوان نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ گفت پیغمبر بیک صاحب ریا، صلی انکا لم تسلو یا فتى، انہی اندیشوں کے علاج کے لیے ہر نماز میں اے اللہ ہماری رہنمائی فرما آیا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فتقو کا مطلب ہے پس بچو، التی یعنی جس کو، اوقدتم یعنی تم نے بھڑکایا، انکم بے شک تم، فی المعصیت یعنی گناہ میں، عزتتم یعنی تم بڑھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے رکوع سجدہ ٹھیک کیے بغیر نماز پڑھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور نے فرمایا، جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح نماز کا طریقہ بتایا۔
یہ روایت اس شخص کے بارے میں ہے جس نے تعدیل ارکان نہیں کی تھی، اس کو ریاکار فرمانا ثابت نہیں ہے۔ اہدنا کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ اے اللہ میری اس نماز کو نہ ملا گمراہوں اور ریاکاروں کی نماز کے ساتھ اس اٹکل کی وجہ سے جو اس بہرے نے کی، 10 سال کی دوستی ٹوٹ گئی۔ جناب سمجھ رہے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں، اس سے بے خبر ہیں کہ گناہ کی وجہ سے جان کو ہلاک کر رہے ہیں۔ جا اپنا قیاس چھوڑ، کیونکہ تیرے قیاس کی وجہ سے زخم پرانا بن جائے گا اے صاحب، خصوصاً وہ قیاس جو ناقص حس کے ذریعے ہو، اس وحی میں جو تیری حد سے آگے ہے۔ تیرے حس کا کان اگر حرفوں کے لائق ہے بھی تو سمجھ لے کہ تیرا غیب کو سننے والا کان بہرا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بہرے اور بیمار پڑوسی کی 10 سالہ ملاقات تھی۔ وحی الہی کا حقیقی ادراک ظاہری حواس سے نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیاں آن کا اول کسی کے در مقابل نص صریح قیاس آورد ابلیس بود، یعنی اس بیان میں کہ جس نے سب سے پہلے صریح نص کے مقابلے میں قیاس کیا وہ شیطان تھا۔ سب سے پہلا شخص جس نے یہ بیہودہ قیاس کیے خدائی انوار کے مقابلے میں وہ شیطان تھا۔ اس نے کہا کہ یقیناً آگ مٹی سے بہتر ہے، میں آگ سے، اور وہ آدم تاریک مٹی سے بنا ہے، ہم فرا کو اصل پر قیاس کریں گے، وہ تاریکی سے، میں روشن نور سے بنا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، بلکہ نسبت کچھ نہیں ملے ہو گیا ہے، پرہیزگاری اور تقوی بزرگی کا مقام بن گیا ہے۔ یہ فانی دنیا کی وراثت نہیں ہے جس کو تو نسب کی بنیاد پر حاصل کر لے، بلکہ روحانی وراثت ہے، بلکہ یہ انبیاء کا ورثہ ہے، اس کے وارث متقیوں کی جانیں ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا علل اعلان مومن بنا، نوح نبی علیہ السلام کا بیٹا گمراہوں میں سے بنا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان کا مادہ ناری ہے اور آدم علیہ السلام کا خاکی ہے۔ قیاس میں کسی جزوی مسئلے کو کسی کلیہ سے مستنبط کیا جاتا ہے تو فرع سے مراد وہ جزوی مسئلہ ہے اور اصل سے کلیہ مراد ہے۔ انسانی نسب کا روحانی معاملوں میں اعتبار نہیں ہے۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ آخر میں مسلمان ہوئے اور بڑے کارنامے کیے، جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ایمان نہ لایا، وہ طوفان میں غرق ہوا۔ اٹکل لگانا، ابر کے دن یا رات میں اگر سمت قبلہ معلوم نہ ہو تو جس طرف بھی قبلہ ہونے کا زیادہ گمان ہو نماز پڑھ لی جاتی ہے اور وہ نماز درست ہوتی ہے، خواہ قبلہ کی مخالف سمت کو پڑھی گئی ہو۔ اگر کعبہ سامنے ہو تو اس کو اندیکھا بنا کر تحریک کرنا غلط ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خاک سے پیدا شدہ چاند کی طرح منور ہوا، اے روح سیاہ تو آگ سے پیدا شدہ ہے۔ یہ اٹکل اور قیاس ابر کے دن یا رات میں قبلہ کا بدل ہیں، لیکن سورج اور کعبہ کے سامنے ہوتے ہوئے یہ قیاس اور یہ اٹکل کام میں نہ لا۔
کعبہ کو اندیکھا نہ بنا، اس سے منہ نہ موڑ، قیاس کر لے اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب تو طائر قدس کی آواز سن لیتا ہے، اس کے ظاہر کو سبق کی طرح رٹ لیتا ہے، پھر اپنی جگہ سے قیاسات کرتا ہے، محض خیال کو تو ذات بنا لیتا ہے۔ ابدال کی خاص اصطلاحیں ہیں، صاحب اقوال کو ان کا علم نہیں ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء حظیرہ قدس کے طائر کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو الفاظ رٹے ہوئے ہیں اور معانی سے بہت دور ہیں، ان کو اقوال کہا گیا ہے۔ بعض نسخوں میں عقال ہے جو عاقل کی جمع ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے پرندوں کی بولی یہ آواز سے سیکھ لی اور سینکڑوں قیاس اور سینکڑوں حوثیں روشن کر دیں۔ اس بیمار کی طرح تجھ سے بہت سے دل شکستہ ہو گئے، بہرہ درستگی کی گھمنڈ سے مست ہو گیا۔ اس وحی کا کاتب طائر قدس کی آواز سے گمان کرنے لگا کہ وہ طائر قدس کا شریک ہے۔ طائر قدس نے ایک پر مارا اور اس کو اندھا کر دیا، اس کو موت اور عذاب کے گڑھے میں اتار دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ منطق طیر پرندوں کی بولی، یہاں سے مولانا نے اولیاء کے مقابلے میں قیاس آرائی کی برائی ظاہر کی ہے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو یہ خیال ہو گیا کہ میں وحی میں شریک ہوں، مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خبردار تم پر پرتو یا گمان کی وجہ سے آسمانی مراتب سے نہ گر پڑنا، اگرچہ تم ہاروت اور ماروت ہو اور بڑھ کر سب سے ہم صف بندی کرنے والے ہیں کہ ایوان پر بروں کی برائی پر رحم کرو، خودی اور خود پسندی سے نہ اکڑاؤ۔ خبردار غیرت خداوندی گھات سے نہ نکل آئے اور زمین کے گڑھے میں اوندھے گرو۔ ہاروت و ماروت دونوں نے کہا اے خدا، حکم تیرا ہی ہے، میں امان کے بغیر امان کہاں ہے؟ یہ وہ کہہ رہے تھے اور ان کا دل بے چین تھا، ہم بہترین غلاموں سے برائی کیسے سرزد ہو سکتی ہے؟ ان دونوں فرشتوں کے وسوسوں نے نہ چھوڑا جب تک کہ خود بینی کا بیج نہ بو دیا۔ وہ کہتے تھے اے عناصر سے بنے ہوئو، روحانی مخلوق کی پاکیزگی سے بے خبر، ہم جو کہ آسمان پر عبادت کے خیمے تانتے ہیں، ہم زمین پر آئیں گے اور کارناموں کے شامیانے لگائیں گے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان کے دل بے چین تھے، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بدی کا صدور ممکن نہیں ہے۔ وسوسے دل میں کانٹے کی طرح چبھتے ہیں۔ ارکانیہ کا مطلب ہے کہ وہ جو ارکان اربعہ سے یعنی چاروں عنصروں سے بنے ہیں، اور بڑا خیمہ، اور تتق کا مطلب ہے بڑا خیمہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا خمیر پانی اور مٹی کا نہیں ہے، ہم انصاف کریں گے اور عبادت بجا لائیں گے، پھر ہر رات کو آسمان پر اڑ جائیں گے، یہاں تک کہ ہم دور زمانہ کے انوکھے بن جائیں گے، کیونکہ ہم زمین پر امن و امان قائم کریں گے۔ آسمان کے حال کو زمین پر قیاس کرنا درست نہ ہوگا، گہرا فرق ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے
کہ ان اشعار کا مقصد یہ ہے کہ اہل باطن کو اس اسرار کا اظہار نہ کرنا چاہیے تاکہ عوام غلط قیاس آرائی کر کے تباہ نہ ہوں۔ اس سے حکیم اب نئے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا حال خود و مستی خود پنہا باید داشت، یعنی اس کا بیان کہ اپنی حالت اور اپنی مستی کو چھپانا چاہیے۔ رازداں حکیم کے الفاظ سن، جس جگہ تو نے شراب پی ہے وہیں سر رکھ دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سے حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کوئی مست جب کسی میخانے سے بھٹک گیا وہ بچوں کے لیے مسخرہ اور کھلونا بن گیا، وہ ادھر ادھر ہر راستے پر گرتا ہے کیچڑ میں اور اس پر ہر احمق ہنستا ہے، وہ اس حال میں اور بچے اس کے پیچھے، بے خبر اس کی شراب اور مستی کے ذوق سے۔ مخلوق بچے ہیں، خدا کے مست کے علاوہ بالغ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو نفسانی خواہش سے نجات پا گیا۔ اللہ نے فرمایا ہے دنیا کھیل کود ہے اور تم بچے ہو، اور خدا درست فرماتا ہے تو کھیل کود سے باہر نہیں نکلا، تو بچہ ہے۔ روح کی پاکیزگی کے بغیر تو پاک کب ہو سکتا ہے؟ تو اس شہوت کو بچہ کے جمع کی طرح سمجھ جس کو وہ یہاں پورا کر رہے ہیں، اے نوجوان۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یعنی دنیا کی زندگی تو محض دل کا بہلاوا اور کھیل ہے، جی کا بہلاوا اور کھیل ہے، لہٰذا دنیا دار بچے ہیں جو دنیا کے کھلونے سے کھیلتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بچہ کا جمع کیا ہوتا ہے؟ محض کھیل۔ رستم اور غازی کے جمع کے سامنے لوگوں کی لڑائی بچوں کی لڑائی جیسی ہے، سب بے معنی اور بے مغز اور حقیر۔ ان کی لڑائی لکڑی کی تلواروں سے ہے، ان کا قصد و ارادہ سب غیر مناسب میں داخل ہے، سب لکڑی کے سوار بنے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا براق ہے یا دلدل قدم ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نابالغ بچہ کے جمع کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اسی طرح اہل دنیا حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ عموماً بچے بانس پر سوار ہو کر اس کو گھوڑا سمجھ کر کھیلتے ہیں، ایسے ہی اہل ظاہر غیر حقیقی دلائل پر سوار ہیں۔ براق کا مطلب ہے وہ سواری جو آن حضور کو معراج میں ملی تھی۔ دلدل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خچر تھا جو حاکم اسکندریہ نے بطور تحفہ دیا تھا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ لدے ہوئے ہیں اور نادانی سے اپنے آپ کو بلند کیے ہوئے راستے کا سوار اور چڑھا ہوا سمجھتے ہیں۔ ٹھہر جب تک حق کے سوار کسی دن گھوڑے دوڑاتے ہوئے 9 آسمانوں سے گزر جائیں۔ یعرج الروح الیہ والملک من عروج الروح یہتز الفلک، فرشتے اور روح اس اللہ تعالی کی طرف چڑھیں گے، روح کے چڑھنے سے آسمان جھومے گا۔ بچوں کی طرح تم سب دامن پر سوار ہو، گھوڑے کی طرح دامن کو پکڑے ہوئے ہو۔ اللہ تعالی کی جانب سے گمان فائدہ نہیں دیتا ہے، وارد ہوا ہے۔ گمان کا گھوڑا آسمانوں پر کب دوڑتا ہے؟
اغلب الظنین فی ترجیح ذا لا تمار الشمس فی توضیحها، یعنی دو گمانوں میں سے زیادہ غالب اس کی ترجیح کے لیے ہے، سورج کی وضاحت میں نہ جھگڑ۔ حق کا سورج جب سر پر آ جائے گا قیامت میں راہیاب اور گمراہ پر اس وقت اپنی سواریوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے پیر کو سواری بنایا ہے۔ تمہارا وہم اور حس اور فکر اور معلومات آگاہ ان کو بچے کے بانس کی سواری کی طرح سمجھ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بچے یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے دامن کو ہی ٹانگوں کے درمیان کر کے اس کو گھوڑا تصور کر لیتے ہیں۔ یہی حال اہل ظاہر کا ہے جو غلط دلائل پر سوار ہیں۔ ان الظن، یعنی قرآن پاک میں ہے وہ لوگ صرف گمان کا اتباع کرتے ہیں، اور گمان یعنی ظن حق بات کے مقابل کچھ مفید نہیں ہے، لہذا حقائق باطنہ کا محض ظن کی بنیاد پر انکار درست نہیں ہے۔ ظن غالب پر تو جب عمل ہوتا ہے جب اس کے مقابلے میں بھی ظن ہی ہو، یقین کے بالمقابل ظن بالکل باطل ہے۔ جب سورج سامنے ہو تو اس کے انکار کے ظنی دلائل بالکل بیکار ہیں۔ جو ظنی علوم پر عامل ہیں ان کے باطل ہو جانے کا یقین آ جائے گا۔ عقلی دلائل کی وہی حقیقت ہے جیسے بچوں کے بانس کی جس کو انہوں نے گھوڑا سمجھ رکھا تھا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اہل دل کے علوم ان کی سواری ہیں، تن پروروں کا علم ان کا بوجھ ہے۔ علم جب دل پر اثر کرے مددگار ہوگا، علم جب بدن پر اثر کرے بوجھ ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یقینی علوم راحت رساں ہیں، ظنی علوم وبال جان ہیں۔ وہ علم جو بدن کے حواس کے ذریعے حاصل ہو اس کو برتن کہا ہے۔ یحمل یعنی قرآن پاک میں ہے جن لوگوں پر تورات پر عمل کرنے کا بار ڈالا گیا پھر وہ اس پر کاربند نہ ہوئے، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کتابیں لادے ہوئے ہیں، وہ علم بوجھ ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے نہ ہو۔ جو علم اللہ تعالیٰ کی جانب سے بلا واسطہ نہ ہو وہ پائیدار نہیں ہوتا، مشاطہ کے لگائے ہوئے رنگ کی طرح۔ لیکن جب تو اس بوجھ کو اچھی طرح کھینچے گا بوجھ اتار لیں گے اور تجھے خوشی بخشیں گے۔ خبردار علم کے اس بوجھ کو اللہ کے لیے اٹھا یہاں تک کہ تو اپنے اندر علم کے انبار دیکھے۔ خبردار علم کے اس بوجھ کو خواہش نفسانی کے لیے نہ اٹھا تاکہ تو علم کے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ جب تو علم کے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا اس کے بعد تیرے کندھے سے بوجھ ہلکا ہوگا۔ محبت الہی کے جام کے بغیر تو خواہشات سے کب چھوٹ سکتا ہے؟ اے وہ کہ جو اللہ کی ذات کے بجائے نام پر قانع ہو گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسبی علوم کے بعد دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے جو وہبی ہے۔ یہاں علم سے وہی کیفیت مراد ہے۔ مشاطہ یعنی نائن جو دلہن کو بناؤ سنگھار کراتی ہے، یعنی کسی کسبی علوم بیکار نہیں ہیں،
ان کو اللہ کے لیے حاصل کیا جائے تو نور عطا ہو جاتا ہے، کسبی علوم کی کثافت اور بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ مومن کو اللہ کی ذات کا طالب بننا چاہیے، محض اللہ کے ناموں پر اکتفا نہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ کی صفت اور نام سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ خیال پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس کا خیال وصال کا رہنما ہے۔ کبھی تو نے کوئی رہنما بغیر مقصود کے دیکھا ہے؟ جب تک راستہ نہ ہو کبھی چھلاوا نہیں ہوتا ہے۔ تو نے کبھی کوئی نام بغیر مسمى کے دیکھا ہے؟ یا لفظ گل کے گاف اور لام سے تو نے پھول چنے ہیں؟ تو نے نام پڑھ لیا، جا نام والے کو ڈھونڈ، چاند کو اوپر سمجھ نہ کہ نہر کے پانی میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ کے اسماء اور صفات کا ورد ذات تک پہنچنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ دلالت کرنے والے کا وجود اس چیز کے وجود کی علامت ہے جس پر وہ دلالت کرتا ہے۔ عوام کا خیال ہے کہ راستوں پر چھلاوے ہوتے ہیں جو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اگر چھلاوا ہے تو وہاں راستہ ضرور ہے۔ ہر اسم کا مسمى ضروری ہے، خواہ اس کا وجود خارج میں ہو یا ذہن میں۔ دراصل منفعت مسمى سے متعلق ہے، نام سے نہیں، جیسا کہ گل اس کے گاف اور لام میں خوشبو نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اگر نام اور حرفوں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو خبردار اپنے آپ کو خودی سے بالکل پاک کر لے، لوہے کی طرح لوہے پن سے بے تعلق ہو جا، ریاضت کر کے بغیر زنگ کا آئینہ بن جا، اپنے آپ کو اپنے اوصاف سے صاف کر لے تاکہ تو اپنی پاک صاف ذات کو اس حالت میں دیکھے کہ تو دل میں انبیاء کے علوم دیکھے، بغیر کتاب اور بغیر دہرانے والے کے اور بغیر استاد کے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسماء الہی سے ذات الہی تک اس وقت پہنچو گے جب خودی سے اپنے آپ کو پاک کر لو گے۔ آئینہ لوہے سے بنایا جاتا تھا، اس کو زنگ سے صاف کر کے صیقل کر دیا جاتا تھا جس میں عکس نظر آنے لگتا تھا۔ اگر لوہے میں اس کا اپنا زنگ رہے تو اس میں عکس نمودار نہ ہوگا۔ دل کے زنگ کو دور کر دو گے تو اس میں انبیاء کے علوم کا عکس نظر آ سکے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک وہ ہے جو میرے جوہر اور میری ہمت میں میرا شریک ہوگا، ان کی جان مجھے اس نور سے دیکھے گی جس سے میں ان کو دیکھتا ہوں، مجھے میرے نور سے دیکھے گا بغیر صحیحین اور احادیث اور راویوں کے، بلکہ مشرب یعنی عشق میں جو ابہیات ہے دیکھے گا۔ سر امسینا لکردیہ بداں راز اصبحنا عرابیا بخواں، یعنی ہم نے کردی ہو کر شام گزاری کے راز کو سمجھے، ہم نے عربی ہو کر صبح کی کے راز کو پڑھ۔ تجھے امسینا اور اسبحنا کا راز راہ خدا کی جانب پہنچا دے گا۔ اگر تو علم لدنی کی مثال چاہتا ہے تو رومیوں اور چینیوں کا قصہ دہرا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے جوہر علم و ہمت میں میرے شریک ہوں گے۔
ایک روایت میں ہے میری امت میں وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی طرف سے الہام ہوگا۔ صحیحین کا مطلب ہے دو صحیح کتابیں، یعنی امام بخاری کی صحیح اور امام مسلم کی صحیح۔ مشاہدہ کی یہ صورت مشرب عشق سے حاصل ہوتی ہے جو روح کے لیے آب حیات ہے۔ سر امسینا کا مطلب ہے کہ حضرت ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ کرد قوم میں سے تھے جو عربی سے ناواقف تھے۔ حضرت حق نے ان کو ایک شب میں علوم عربیہ عطا فرما دیے۔ صبح کو جب انہوں نے واز فرمایا تو کہا شام کو میں کردی تھا اور عربی سے ناواقف تھا، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے رات میں عربی علوم عطا فرما دیے اور میں صبح کو عربی ہو گیا ہوں۔ علم باطن کے حصول کی صورت اس قصے سے سمجھائی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ مرے کردن رومیاں و چینیاں در علم نقاشی و صورت گری، یعنی نقاشی اور مصوری کے علم میں رومیوں اور چینیوں کے مقابلے کا قصہ۔ چینیوں نے کہا کہ ہم بڑے نقاش ہیں، رومیوں نے کہا کہ ہم شان و شوکت والے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میں اس معاملے میں امتحان لوں گا کہ دعوے میں تم میں سے کون بہتر ہے۔ چینی اور رومی جب آئے تو رومی با اعتبار علم زیادہ ماہر تھے۔ چینیوں نے کہا ہم محنت کریں گے، رومیوں نے کہا ہم حکمت و دانائی دکھائیں گے۔ چینیوں نے کہا ایک گھر خاص طور پر ہمارے سپرد کر دو اور ایک تم لے لو۔ آمنے سامنے کے دو گھر بالمقابل تھے، ان میں سے ایک رومیوں نے دوسرا چینیوں نے لے لیا۔ چینیوں نے بادشاہ سے 100 قسم کے رنگ مانگے، اس اقبال مند بادشاہ نے خزانہ کھول دیا۔ ہر صبح کو خزانے سے رنگوں کے لیے چینیوں کو مقرر رقم بلکہ اور کچھ زیادہ مل جاتا۔ رومیوں نے کہا نہ نقش اور نہ رنگ کام میں آئے گا سوائے زنگ صاف کرنے کے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دونوں کے دروازے آمنے سامنے تھے، دونوں کا مقرر عطیہ مقرر ہوا تھا۔ دفعہ زنگ کا مطلب ہے یعنی ہمیں رنگ و روغن مفید نہ ہوگا بلکہ دیواروں کو صاف کرنا اور مانجنا مفید ہوگا۔ ہمچو گرداں کا مطلب ہے مکان کو آسمان کی طرح صاف ستھرا کر دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ رومیوں نے کہا نہ نقش اور نہ رنگ کام میں آئے گا سوائے زنگ صاف کرنے کے۔ ان رومیوں نے دروازہ بند کیا اور مانجنے لگے اور دیوار آسمان کی طرح سادہ اور صاف ہو گئے۔ فارنگی عالم کثرت سے بے رنگی یعنی عالم وحدت کی طرف رات ہے، رنگ ابر کی طرح اور بے رنگی چاند کی طرح ہے۔ تو ابر میں جو کچھ روشنی اور چمک دیکھتا ہے وہ ستاروں اور چاند اور سورج کی وجہ سے سمجھ۔ جب چینی کام سے فارغ ہوئے انہوں نے خوشی میں ڈھول بجائے۔ بادشاہ آیا، اس نے اس جگہ نقش دیکھے جو عقل اور سمجھ کو رنگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ رومیوں کی طرف آیا، انہوں نے درمیان سے پردے کو اوپر کھینچ دیا
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عالم کثرت عالم وحدت کا رہنما ہے۔ یہاں سے مولانا کا ذہن چینیوں کی رنگا رنگی اور رومیوں کی بے رنگی سے کثرت کی رنگا رنگی اور وحدت کی بے رنگی کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ ابر میں چمک اور روشنی ان ستاروں یا چاند اور سورج کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اسی طرح عالم امکان میں ہر کمال ذات واحد سے آیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو ان تصویروں اور دستکاریوں کا عکس ان صاف دیواروں پر پڑا۔ بادشاہ نے جو وہاں دیکھا یہاں اس سے اچھا دیکھا، اور یہ منظر آنکھوں کو حلقۂ چشم سے اچک رہا تھا۔ اے بابا، رومی وہ صوفی ہیں بغیر تکرار اور کتاب اور ہنر آموزی کے، لیکن انہوں نے سینوں کو مانجھ لیا ہے، لالچ اور حرص اور بخل اور کینوں سے پاک کر لیا ہے۔ آئینے کی صفائی ان کے دل کی صفت ہے جو لا انتہا صورتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح رومیوں نے خود نقش و نگار نہیں بنائے بلکہ چینیوں کے نقش و نگار کو منعکس کر لیا، اسی طرح صوفیاء اپنے لوح دل پر علوم الہیہ کو منعکس کر لیتے ہیں۔ دل ایسا آئینہ ہے کہ جب وہ صاف ہو جاتا ہے تو لا انتہا صورتوں کو اپنے اندر منعکس کر لیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صورت بغیر صورت کے جو بے حد اور بے عیب تھی، جو گریباں میں سے دل کے آئینے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چمکی تھی، اگرچہ وہ صورت آسمان میں نہیں سماتی ہے، نہ عرش میں اور نہ زمین اور نہ دریا میں اور نہ مچھلی میں، اس لیے کہ یہ چیزیں محدود اور شمار میں آنے والی ہیں۔ سمجھ لے دل کی آئینہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم لدنی حاصل ہوا تھا جو لا انتہا تھا اور بے صورت تھا، چونکہ وہ علم حصولی نہ تھا جو اشیاء کی صور ذہنیہ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ علم لدنی زمین و آسمان اور دریا اور دریائی حیوانات میں نہیں سما سکتا، چونکہ یہ سب چیزیں محدود ہیں اور وہ غیر محدود ہے، لیکن آئینہ دل میں غیر محدود کو قبول کر لینے کی صلاحیت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عقل اس جگہ خاموش رہتی ہے یا گمراہ کرتی ہے، اس لیے کہ دل اس سے ملا ہوا ہے یا خود وہی دل ہے۔ قیامت تک کے ہر نقش کا عکس نہیں چمکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر، خواہ وہ شمار میں آنے والے ہوں یا ان گنت ہوں۔ قیامت تک کا ہر نیا نقش جو اس دل پر پڑتا ہے کسی حجاب کے بغیر اس میں نظر آتا ہے۔ صیقل کرنے والے بو اور رنگ سے نجات پا گئے ہیں، وہ اچھائی کو بلا توقف ہر وقت دیکھ لیتے ہیں۔ نقش و قشر علم را گداشتند، رایت عین الیقین افراشتند، انہوں نے نقش اور علم کے چھلکے کو چھوڑ دیا ہے، عین الیقین کا جھنڈا بلند کر دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس معاملے میں کہ قلب میں علم لدنی سما سکتے ہیں، اس کو اینجا کہا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قلب اور صورت میں اقتران ہے یا دونوں میں عینیت ہے۔ قیامت تک جس قدر نقوش ہیں، خواہ محدود ہوں یا غیر محدود، دل کے سوا کسی آئینے میں منعکس نہیں ہو سکتے۔
علوم محمودہ عین الیقین کا آخری درجہ ہے، عین الیقین یعنی یقین کا آخری درجہ ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کو ذوق اور فکر اور روشنی حاصل ہو گئی ہے، انہوں نے تیراکی کے لیے سمندر پا لیا ہے۔ موت جس سے سب خوف زدہ ہیں، یہ قوم اس کی ہنسی اڑاتی ہے کیونکہ ان کے دل پر کوئی قابو نہیں پا سکتا ہے۔ ضرر سیپ کو پہنچتا ہے نہ کہ موتی کو، اگرچہ انہوں نے نحو اور فقہ کو ترک کر دیا ہے لیکن وہ فنا اور فقر کے حامل ہو گئے ہیں۔ جب سے 8 بہشتوں کے نقوش ابھرے ہیں، ان کے لوح دل کو عکس کی قبول کرنے والی پایا ہے۔ وہ عرش اور کرسی اور غلاسے سے بہتر ہے اور خلاصے سے بہتر ہیں۔ وہ خدا کی سچائی کی نشست گاہ کے ساکن ہیں۔ وہ سینکڑوں نشان رکھتے ہیں اور مطلق فنا ہیں۔ نشان کیا بلکہ وہ اللہ کا بعینہ دیدار ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے پرہیزگار سچائی کی نشست گاہ میں ہیں۔ فنا فی اللہ کی وجہ سے، محو مطلق کا مطلب ہے یعنی فنا فی اللہ کی وجہ سے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پرسیدن پیغمبر زید ارا صلی اللہ علیہ وسلم کہ امروز چونی او چوں با مداد کردی او برخاستی او جواب گفتن او کہ اصبحت مؤمنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمانا کہ آج تم کیسے ہو اور تم نے کس حالت میں صبح کی اور بستر سے کس حال میں اٹھے ہو، اور ان کا جواب دینا کہ یا رسول اللہ میں نے مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ ایک صبح کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے مخلص رفیق تم نے صبح کس حالت میں کی ہے؟ انہوں نے کہا مومن بندہ ہونے کی حالت میں۔ پھر ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایمان کا چمن کھلا ہے تو اس کی علامت بتاؤ۔ انہوں نے کہا، میں روزے کی وجہ سے دنوں پیاسا رہا ہوں، عشق اور سوز کی وجہ سے راتوں نہیں سویا ہوں، یہاں تک کہ روز و شب سے میں اس طرح گزر گیا جس طرح نیزے کی نوک ڈھال سے گزر جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں زید یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جن کو زید الخیر بھی کہا جاتا ہے، احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا مکالمہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے تو ملتا ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں صرف اس قدر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تھا کہ تم نے صبح کس حالت میں کی۔ اس قصہ کا مقصد یہ ہے کہ مجاہدہ سے مشاہدہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت زید نے فرمایا کہ دن میں روزے رکھتا تھا اور رات کو یاد خدا میں مصروف رہتا تھا، زمانی اشیاء سے مجھے تعلق نہ رہا اور معیت حق جو غیر زمانی ہے وہ حاصل ہو گئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہاں تمام ملتیں ایک ہیں، لاکھوں سال اور ایک گھنٹہ یکساں ہے، وہاں ازل اور ابد میں وحدت ہے، گم ہو جانے کی وجہ سے وہاں عقل کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس راستہ کا تحفہ کہاں ہے؟ لا جو ان ملکوں یعنی دنیا کے رہنے والوں کی فہم اور عقلوں کے مناسب ہو۔
زید رضی اللہ عنہ نے کہا جب لوگ آسمان کو دیکھتے ہیں میں عرش کو مع عرش کے باشندوں کے دیکھتا ہوں، 8 جنتیں اور 7 دوزخیں میرے سامنے اس طرح نمایاں ہیں جس طرح پجاری کے سامنے بت۔ میں لوگوں کو ایک ایک کر کے جدا جدا پہچانتا ہوں، جس طرح میں چکی میں جو اور گندم کو پہچانتا ہوں کہ بہشتی کون ہے اور جنت سے بیگانہ کون ہے، میرے سامنے اس طرح نمایاں ہے جس طرح سانپ اور مچھلی۔ اس گروہ پر اسی وقت روشن ہے وہ دن جب کہ چہرے منور اور کالے ہو جائیں گے، یوم تبیض و تسود وجوہ۔ اس روز قیامت سے پہلے ہی یقیناً روح عیبوں سے بھری تھی، رحم مادر میں بچے کی طرح تھی اور مخلوق کی نظر سے غائب تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذات حق وحدت تامہ ہے اور وہ غیر زمانی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ مقام وحدت ذات اور فنائے کثرت تعینات میں پہنچ گئے تھے۔ چونکہ زمانی ہے لہذا غیر زمانی ذات کے لیے وہ یکساں ہے۔ چونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ایسے مقام کی باتیں شروع کر دی تھیں جو عوام کی عقلوں سے بالا تر تھیں، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی اور پھر انہوں نے دوزخ اور جنت وغیرہ سے متعلق باتیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ یعنی جنت اور دوزخ کے تمام طبقے میرے لیے روشن ہو گئے ہیں۔ عوام تو جنتی اور جہنمی کو قیامت میں پہچانیں گے، لیکن اولیاء اللہ ان کو اسی دنیا میں پہچان لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے یوم تبیض وجوہ و مسود وجوہ، جس روز بعض چہرے نورانی ہوں گے اور بعض چہرے کالے۔ جس طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مشاہدہ حاصل تھا، اولیاء اللہ کو بھی مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی قیامت سے پہلے روح نظروں سے چھپی ہوئی تھی اور اس کے عیب نظر نہیں آ رہے تھے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے اور اس کے اوصاف معلوم نہیں ہوتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے بدبخت بنا، جسم کی علامتوں سے ان کا حال جانا جاتا ہے۔ بدن ماں کی طرح روح سے حاملہ ہے، موت جننے کا درد اور ہلچل ہے۔ پہلی تمام روحیں منتظر ہیں کہ یہ خود پسند بچہ کس حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ کالے سمجھتے ہیں وہ ہم میں سے ہے، گورے کہتے ہیں کہ وہ بہت سرخرد ہے، سرخرو ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بچہ کا دوزخی یا جنتی ہونا ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے ہی طے ہو جاتا ہے، البتہ عوام اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی جسمانی حرکات سے کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں۔ جسم روح کو اس طرح چھپائے ہوئے ہے جیسے حاملہ عورت بچہ کو، اور موت گویا جننے کا وقت ہے۔ جانہائے گزشتہ کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی روحیں جو مر چکے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب روح کا وجود دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے، کالوں اور گوروں کا امتیاز نہیں رہتا ہے۔ اگر وہ کالا ہوتا ہے تو اس کو کالے لے جاتے ہیں، گورے کو درمیان میں سے گورے لے جاتے ہیں۔ جب تک وہ پیدا نہیں ہوتا عالم کے لیے مشکلات کا سبب ہے، جو نہ جنے ہوئے کو پہچان لیں کم ہے۔ اگر وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہو کہ چھلکے کے اندر اس کے لیے راستہ ہوتا ہے،
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اوپر کا قصہ تو عالم برزخ کا ہے کہ وہاں جہنمی کو جہنمی اور جنتی کو جنتی پہچانیں گے، لیکن جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں جہنمی اور جنتی کا فرق محسوس نہیں ہوتا ہے۔ جب تک عالم برزخ میں پیدائش نہیں ہوتی، یعنی جہنمی اور جنتی جس نطفے سے پیدا ہوتے ہیں اور جس سے جسم کی ساخت ہوتی ہے اس میں یکسانیت ہے، فرق جو پیدا ہوتا ہے وہ روح کا عکس ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، نطفے کا پانی اصل میں سفید اور خوشنما ہے، لیکن گورے اور کالے کی روح کا اثر بہترین ساخت والے کو رنگ بخشتا ہے، یہاں تک کہ آدھوں کو گہرائی میں لے جاتا ہے۔ یوم تبید و تسود وجوہ، یعنی جس روز چہرے سفید اور سیاہ ہوں گے اس گروہ میں سے گورے اور کالے مشہور ہو جائیں گے۔ واضح ہو جائے گا کہ تو تنکا ہے یا پہاڑ، تو کالا ہے یا گورا، ہر گروہ پر رحم مادر میں کالا گورا واضح نہیں ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے اس کو ہر چھوٹا بڑا دیکھ لیتا ہے۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، واپس لوٹ تاکہ ہم قافلے کی قطار سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احسن التقویم کا مطلب ہے بہترین ساخت یعنی انسان۔ اسفل کا مطلب ہے نچلا حصہ یعنی جہنم کا نچلا حصہ۔ عمل کے اعتبار سے بھاری ہے یا ہلکا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول را صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال خرق برمن پوشیدہ و پنہا نیست، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا کہ لوگوں کے احوال مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، میں سب کو قیامت کے دن کی طرح کھلا ہوا دیکھتا ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، ہاں میں بتاؤں یا سانس گھونٹ لوں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہونٹ دبایا کہ بس۔ یا رسول اللہ، میں قیامت کا راز کہہ ڈالوں، دنیا میں آج ہی قیامت برپا کر دوں گا، مجھے اجازت دیجیے کہ پردے چاک کر دوں تاکہ میرا جوہر آفتاب کی طرح چمکے، تاکہ میری وجہ سے سورج گرہن میں آ جائے، تاکہ میں کھجور اور بیت کو جدا کر کے دکھا دوں، قیامت کے دن کو کھول کر دکھا دوں، کھرے اور کھوٹے کو دکھا دوں۔ ہاتھ کٹے ہوئے بائیں جانب والوں کو تاریکی اور سرخ رنگ کو واضح کر دوں، نفاق کے ساتھ سوراخ واضح کر دوں، اس چاند کی روشنی میں جس کے لیے گرہن اور گھٹاؤ نہیں ہے، میں بدبختوں کا ٹاٹ کا لباس کھول کر دکھا دوں، انبیاء کا نکارہ سنا دوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہفت سے مراد وہ 7 کبیرہ گناہ ہیں جن کو احادیث میں السبع الموبقات یعنی 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں کہا گیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں بدبختوں کا ٹاٹ کا لباس کھول کر دکھا دوں، انبیاء کا نقارہ سنا دوں، دوزخ اور جنتیں اور درمیان میں برزخ کافروں کی نظروں میں لے آؤں، حوض کوثر کو ٹھاٹھیں مارتا ہوا دکھا دوں کہ وہ ان کے چہروں پر پانی چھڑکنے کانوں میں آواز پہنچائے، وہ لوگ جو کوثر کے گرد پیاسے بھاگے پھر رہے ہیں، ایک ایک کر کے ایک ایک کو دکھا دوں کہ وہ کون ہیں،
وہ لوگ جو اس کے چاروں طرف پیاسے بھاگے پھر رہے ہیں ان کو بھی کھلم کھلا دکھا دوں، ان کا کندھا میرے کندھے سے چھل رہا ہے، ان کے نعرے میرے کان میں پہنچ رہے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے جنتی خوشی سے ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کی دست بوسی کرتے ہوئے ملاقات کر رہے ہیں اور ہونٹوں سے بوسے کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ آہ آہ کی آواز سے میرے یہ کان بہرے ہو گئے بدبختوں کی وجہ سے اور واہ حسرتا کے نعروں سے۔ یہ تو اشارے ہیں، گہری بات بھی کہتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملال سے ڈرتا ہوں۔ وہ زید مستی اور مدہوشی میں یہ کہہ رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گریبان اینٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہ کہ تیرا گھوڑا تیز ہو گیا ہے، تجھ پر اللہ نہیں شرماتا ہے کا عکس پڑ گیا ہے، جھجک جاتی رہی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قیامت کے واقعات کے بارے میں کچھ اشارے کر رہا ہوں، تفصیل بیان کرنے سے ڈرتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے، ان اللہ لا یستحی من الحق، یعنی خدا سچی بات کہنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیرا آئینہ غلاف سے باہر آ گیا ہے۔ آئینہ اور ترازو خلاف واقعہ کب بتاتے ہیں؟ آئینہ اور ترازو کب چپ ہوئے ہیں؟ کسی کی شرم اور تکلیف کی وجہ سے۔ آئینہ اور ترازو روشن کسوٹیاں ہیں۔ اگر تو 200 سال خدمت کرے کہ میری وجہ سے سچائی کو چھپا لے، بلکہ زیادہ دکھا دے، کمی نہ دکھا، وہ تجھ سے کہے گا کہ اپنا مذاق نہ اڑا۔ آئینہ اور ترازو اور پھر فریب اور ہیلا، جبکہ خدا نے ہمیں اس لیے بلند کیا ہے کہ ہمارے ذریعے سے حقیقت پہچانی جائے۔ اے جوان، اگر یہ نہ ہوا تو ہم کس لائق ہیں؟ ہم نیکوں کے چہرے کا آئینہ کب ہو سکتے ہیں؟ لیکن آئینے کو بغل میں دبا لے، اس لیے کہ اس نے سینہ کو تجلی سے کوہ سینہ بنا دیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، بغل میں کب سمایا ہے حق کا سورج اور ازل کا آفتاب، وہ کھوٹ اور بغل کو بھی پھاڑ ڈالتا ہے، اس کے سامنے نہ جنون ٹکتا ہے نہ عقل ٹکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو آنکھوں پر ایک انگلی رکھ دے، دنیا کو سورج سے خالی پائے گا۔ ایک سرنگشت چاند کا پردہ بن گیا۔ یہ شاہ یعنی اللہ کی پردہ پوشی کی مثال ہوئی۔ ایک نقطہ آنکھ کا پھولا دنیا کو چھپا دیتا ہے، بادل کے ایک ٹکڑے سے سورج چھپ جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی چیز کے پوشیدہ ہونے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس چیز کو چھپا دیا جائے، دوسری یہ کہ اپنی آنکھ بند کر لی جائے۔ اللہ تعالی کا پوشیدہ ہونا دوسری قسم کا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، خاموش رہ اور دریا کی گہرائی پر نظر کر۔ سمندر کو اللہ تعالی نے انسان کا محکوم بنا دیا ہے، جیسا کہ زنجبیل اور سلسبیل بزرگ بہشتی کے حکم میں ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان نے دریا کو مسخر کر لیا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس پر جہاز رانی کرتا ہے۔ تو جب دریا مسخر ہے تو خیالات کے دریا کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے۔ دل پر قابو حاصل کر اور اس کے مکشوفات کو ظاہر نہ کر، اور غور کر کہ جب اللہ نے انسان کو سمندر کا محکوم بنایا ہے تو دل بھی محکوم بن سکتا ہے۔ زنجبیل و سلسبیل جنت کی 2 نہروں کے نام ہیں، یعنی یہ بھی انسان کی محکوم ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے،
جنت کی 4 نہریں ہمارے حکم میں ہیں، یہ ہماری طاقت نہیں ہے، خدا کے حکم کی وجہ سے ہے، ہم جس طرح چاہتے ہیں ان کو جاری کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ جادوگر کے قابو میں ہوتا ہے، جس طرح آنکھ کے 2 رواں چشمے جان کے فرمان اور دل کے حکم کے تابع ہیں، اگر وہ چاہے سانپ کے زہر کی طرف بصارت چلی جائے، اگر وہ چاہے عبرت پکڑنے کی طرف چلی جائے، اگر وہ چاہے تو نظر محسوسات کی طرف چلی جائے، اگر وہ چاہے چھپی ہوئی چیزوں کی طرف چلی جائے، اگر وہ چاہے بصیرت کلیات کی جانب چلی جائے، اگر وہ چاہے جزیات میں گھری رہے، اسی طرح 5 حواس ٹونٹی کی طرح دل کی مراد کے مطابق چلنے والے بن گئے ہیں، جس طرف دل نے ان کو اشارہ کیا 5 حواس ناز و انداز سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں دل کے حکم میں پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، دل چاہے تو پاؤں اس کی وجہ سے رقص میں آ جائیں یا نقصان سے نفع کی طرف بھاگیں۔ دل اگر چاہے ہاتھ کام میں لگ جائیں معاں انگلیوں کے تاکہ وہ کتاب لکھے، ہاتھ پوشیدہ ہاتھ یعنی دل کے قبضہ میں ہے، وہ دل اندر ہے، جسم کو باہر بٹھا رکھا ہے، اگر وہ چاہے ہاتھ دشمن کے لیے سانپ بن جائے، اگر وہ چاہے دوست کا یار بن جائے، اگر وہ چاہے کھانے میں چمچہ بن جائے، اگر وہ چاہے 10 من کا گرز بن جائے، تعجب ہے دل ان سے کیا کہہ دیتا ہے، عجیب تعلق ہے، عجیب مخفی سبب ہے۔ دل کو شاید مہر سلیمانی مل گئی ہے، جس نے 5 حواس کی مہار موڑ رکھی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں سے مولانا نے دل کی حاکمیت پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔ مہر سلیمان یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، جس کی تاثیر سے وہ انسانوں اور جنوں پر حکومت کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ باہر کے 5 حواس اس کے تابع ہیں، اندر کے 5 حواس اس کے محکوم ہیں۔ 10 حواس ہیں اور 7 دوسرے اعضاء ہیں جو ذکر میں نہیں آئے، تو ان کو گن لے، جبکہ تو سلیمان علیہ السلام جیسا ہے اور بہادر سردار ہے، پری اور دیو پر حکومت کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ظاہری 5 حواس ہیں، باصرہ یعنی دیکھنے کی طاقت، سامعہ یعنی سننے کی طاقت، شامعہ یعنی سننے کی طاقت، ذائقہ یعنی چکھنے کی طاقت، اور لامسہ یعنی چھونے کی طاقت، اور 5 حصے ازدوں یعنی 5 باطنی حواس۔ 7 اعضاء یہ ہیں: سر، سینہ، پشت، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، ظاہری 7 اندام، باطنی 7 اندام یہ ہیں: دماغ، پھیپھڑا، دل، جگر، تلی، گردہ۔ چونکہ انسان کو توبہ سلیمانی حاصل ہے تو اس کو اپنے قوا پر حکمران ہونا چاہیے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو اپنی سلطنت میں فریب سے بچا رہے تو صدیوں تجھ سے انگوٹھی نہیں چھین سکتا ہے، اس کے بعد دنیا تیرا نام یاد کرے گی، تیرے جسم کی طرح دونوں جہاں تیرے محکوم ہوں گے۔ اگر تیرے ہاتھ سے جن انگوٹھی لے اڑا تو تیری بادشاہی ختم ہوئی اور تیرا نصیبہ مردہ ہو گیا، اس کے بعد بندوں پر افسوس ہے ہو گیا، وہ تمہارے لیے قیامت تک مہر بن گیا۔ اگر تو اپنے شیطان کے وجود کا منکر ہے، جب وہاں حشر میں پہنچے گا تو خوب دیکھ لے گا۔ اگر تو اپنے فریب کھانے کا منکر ہے، ترازو اور آئینہ سے کیسے جان بچائے گا؟
کیا کروں، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں حضرت لقمان علیہ السلام کے قصے میں لگتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صدیو اس جن کا نام ہے جس نے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرا لی تھی۔ قرآن پاک میں ہے یا حسرت علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یعنی بندوں کے حال پر افسوس ہے، کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔